باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس لوکا سے لی گئی ہے، اس کا 21 باب 1 تا 4 آیت۔ بیوہ عورت کا چندہ۔ اور اس نے آنکھ اٹھا کر ان دولت مندوں کو دیکھا جو اپنی نظریں خزانے میں ڈالتے تھے، اور ایک کنگال بیوہ کو بھی اس میں 2 پیسے ڈالتے دیکھا۔ اس پر اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس کنگال بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا ہے، کیونکہ ان سب نے اپنی بہتات میں سے نظروں میں ڈالا، مگر اس نے اپنی مفلسی میں اپنی ساری پونجی جو تھی ڈال دی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت و خداوند کا شکر ہو۔ خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ زندہ خداوند یسوع المسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنا مکمل بھروسہ ہمیشہ خدا پر رکھیں، آمین۔ دھیان و گیان۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، آج کے انجیل مقدس میں ہمارے لیے ایک اہم پیغام ایک بیوہ کے ذریعے دیا گیا ہے کہ ہمارا مکمل بھروسہ خدا پر ہو، نہ کہ دولت پر، کہ خداوند ہی مہیا کرنے والا ہے، کیونکہ خداوند کی آنکھیں ہم سب پر لگی رہتی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے سنا کہ اس کنگال بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا ہے، کیونکہ سب نے اپنی بہتات میں سے نظروں میں ڈالا، مگر اس نے اپنی مفلسی میں اپنی ساری پونجی ڈال دی ہے۔ کل کی فکر نہیں کی، اپنی ساری پونجی جو تھی ڈال دی۔ اس میں صرف دولت ہی نہیں آتی، بلکہ ہمیں اپنا وقت، اپنی خوبیاں جو خدا نے ہمیں عطا کی ہیں، یہ دوسروں کے لیے دی گئی ہیں۔ مثلاً رحم دلی، فراخ دلی، معافی کا جذبہ، مدد کرنے کا جذبہ۔ تو عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، یہ خوبیاں یا کنتار خدا نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے دیے ہیں، اپنے پاس رکھنے کے لیے نہیں دیے۔ یا سستی کی وجہ سے اگر ہم استعمال نہیں کرتے تو یہ گناہ ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے اتوار کی تلاوت میں سنا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زندگیاں دوسروں کے لیے ہیں، ہم اپنے لیے نہیں بنائے گئے۔ خداوند یسوع المسیح نے دنیا میں آ کر ہمیں اپنی زندگی سے سب کچھ سکھا دیا کہ دوسروں کا کس طرح خیال رکھنا ہے۔ آج کل مہنگائی کے دور میں ہم اپنی فالتو ضروریات کو جتنا کم کر سکتے ہیں، انہیں کم کر کے ہم دوسروں کو بھی بانٹ سکتے ہیں۔ تو آج کے انجیل مقدس میں صاف واضح ہے کہ خدا ہماری فراخ دلی کو دیکھ رہے ہیں۔ بے شک ہمارے پاس تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کا استعمال کس طرح کر رہے ہیں، اور اگر اس تھوڑے میں سے بھی ہم دل کی خوشی سے ضرورت مندوں کو دیتے ہیں تو خدا ہمیں ضرور دیتا ہے، کیونکہ دینا خدائی صفت ہے۔ خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہی تو ہے جو ہمیں سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ وہ تو صرف ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ تھوڑے میں بھی ہم وفادار ہوں، دینے والے ہوں۔ امیروں کا تو پتہ ہے خدا کو کہ وہ اپنی بہتات میں سے دیتے ہیں۔ دلچسپ اور خاص بات آج کے پیغام میں بیوہ جس کا کوئی سہارا بھی نہیں تھا، اس نے خدا کو اپنا سارا سہارا سمجھا۔ یہی بات ہے جو آج ہم میں کمی ہے۔ ہم دولت کو، رشتہ داروں، عزیزوں، بچوں کو یا دوسری دنیاوی چیزوں کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں، بلکہ ہمارا واحد سہارا ہی خدا، ہمیشہ کا سہارا، صرف دنیا میں نہیں، آئندہ جہاں میں بھی وہی
ہمارا سب سے بڑا سہارا اور آسرا ہے۔ ہم دنیاوی چیزوں کو اپنا سہارا سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ بے شک یہ چیزیں دنیاوی ضروریات زندگی ہیں، مگر سب سے اول ترجیح ہمیں خدا کو ہی دینی ہے، اول درجہ خدا کو ہی دینا ہے۔ اپنے زندگی کا مرکز خدا کو ہی بنانا ہے، تو پھر دیکھیں ساری ہماری زندگی کے سارے کام، مشکلات کیسے آسان ہو جائیں گے۔ یہی ہمارا بھروسہ ہوگا اگر ہم اس کامل خدا پر اپنا مکمل بھروسہ رکھیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند ہمیں اپنا فضل عطا کرے کہ ہم اس کنگال بیوہ کی طرح اپنا مکمل بھروسہ خدائے واحد پر رکھیں۔ آمین۔